غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے، متعدد افراد ہلاک۔ امریکہ کا سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے فیصلے کا دفاع۔ فراڈ اور سازش کے الزامات، بھارتی ارب پتی گوتم اڈانی پر امریکہ میں فرد جرم عائد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ شمالی غزہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ رات کے اسرائیلی فضائی حملوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بیت لاہیہ اور غزہ میں کم از کم 5 عمارتوں کو بمباری سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس سے منسلک میڈیا کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کئی ایک ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان کارروائیوں پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن اسرائیل نے حال ہی میں شمالی غزہ میں اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے، جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بدھ کو غزہ جنگ بندی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تازہ ترین قرارداد کے خلاف امریکہ کے ویٹو کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قرارداد میں یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ شامل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نائب سفیر نے کہا کہ واشنگٹن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف اس قرارداد کی حمایت کرے گا جس میں واضح طور پر جنگ بندی کے حصے کے طور پر یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ شامل ہوگا۔ اس سے قبل عالمی ادارے کی 15 رکنی کونسل نے 10 غیر مستقل ارکان کی طرف سے پیش کردہ ایک قرارداد پر ووٹ دیا تھا۔ قرارداد میں 13 ماہ سے جاری لڑائی میں فوری غیر مشروط و مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ یرغمالیوں کی رہائی کا الگ سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ بھارت کے اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی پر توانائی کے سرمایہ کاری کے منصوبوں میں مبینہ طور پر بھارت میں رشوت دینے اور اسے امریکی سرمایہ کاروں سے چھپانے کے الزامات کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ خبرستان ادارے رائٹرز کے مطابق اڈانی کے علاوہ اڈانی گرین انرجی کے 2 عہدیداروں پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بروکلن میں امریکی اٹارنی کے دفتر نے بدھ کے روز کہا کہ اڈانی نے قابل تجدید توانائی کی بھارتی کمپنی کے 2 دیگر عہدیداروں کے ساتھ مل کر 2020 اور 2024 کے درمیان شمسی توانائی کی فراہمی کے معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے بھارتی سرکاری اہلکاروں کو مبینہ طور پر $25 کروڑ سے زیادہ کی رشوت دینے کی حامی بھری تھی، جس سے $2 ارب کا منافع متوقع تھا۔ خبرستان ادارے رائٹرز کے مطابق اڈانی گروپ نے فوری طور پر اس فرد جرم پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ واشنگٹن میں بھارت کے سفارت خانے کی طرف سے بھی فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ تہران میں بدھ کو شام کے ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس میں عباس سراکچی نے کہا کہ اگر امریکہ ایک بار پھر ایسی ہی پالیسی پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی ناکام ہوگی، لیکن اس کے بجائے ان کے بقول اگر امریکہ معقول رویہ اپنائے گا تو ایران کا رد عمل مختلف ہوگا۔ ایرانی اعلیٰ سفارتکار نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اسرائیل سمیت ایران کی سرزمین کے خلاف کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترکی نے بحیرہ احمر میں اقبال بردار جہاز پر یمن کے حوثی باغیوں کی میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ ایسے حملے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی ہے کہ آیا اس حملے سے جہاز کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا نہیں، لیکن ترک وزارت خارجہ نے ایسے حملے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ حوثی باغیوں نے اس سے قبل کہا تھا کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں اقبال بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر ایک کثیر القومی بحری ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ 2 میزائل پاناما کے پرچم بردار جہاز کے قریب گرے تھے۔ یمن کے حوثی باغی گزشتہ سال نومبر سے غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔